السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ وفی الحدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کے ایک بڑی آیت کا ایک گوشہ اور اسی طرح ایک حدیث آپ تمامی حضرات کے سامنے تلاوت اور پیش کی گئی ہے۔ انہی کے تناظر میں اصلاح معاشرہ میں بناتے حوا کا کردار، پہلے سے یہ بات علم میں نہیں تھی کہ خواتین کا اس اجلاس میں ان کے پردے کا بندوبست اور اہتمام نہیں کیا گیا ہے۔ امید یہی تھی کہ ہماری مائیں بہنیں خواتین اسلام اس اجلاس میں شریک ہوں گی، لہذا اسی کے تناظر میں انہی کی مناسبت سے یہ موضوع منتخب کیا گیا تھا۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہو نہ ہو میری آواز ماں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہوگی قرب و جوار میں، اور اسی طریقے سے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ انشاءاللہ العزیز ہماری ماں اور بہنوں میں سے میری اس ٹوٹی پھوٹی بات اور پیغام سے راہ راست پر آ جا رہی ہیں اور معاشرے عائلی زندگی کی صلح اور اس کی تعمیر میں ایک خاتون خانہ کا کیا رول اور کردار ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس موضوع کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی دینی بھائیوں، دین کا کام، دعوت کا کام یہ کسی ایک فرد پر منحصر نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تر و تازہ، سرسبز و شاداب، خوش و خرم رہنے کی بشارت اور مژدہ جاں فزا سنائی ہے۔ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ رب العالمین تر و تازہ رکھے ایسے شخص کو کہ جو میری بات کو سنتا ہے، فحفظها، پھر اس کو یاد کرتا ہے، ووعاها، اور اس کو اپنے گریبان کے اندر، اپنے ذہن کے اندر گرہ باندھ لیتا ہے، اور وأداها، پھر اس کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر فرد کا، جو بھی یہاں سامعین موجود ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ خیر کے کام کو، اور دعوت یہ محدود نہیں ہے، ہاں یہ اور بات ہے اللہ رب العالمین کے
وہ برگزیدہ اور مقرب بندے جنہیں اللہ رب العالمین نے اہل علم میں سے بنایا ہے، ان کا مقام اور ان کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہم میں سے دینی بھائیوں، ہر شخص کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی، ہر شخص کو اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہوگا کہ ہم جو بات سنیں کوشش کریں کہ اس پر خود عمل کریں، ساتھ ہی ساتھ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے گھر کے فرد سے، اپنی بیوی سے، اپنی گھر والیوں سے، اپنے بچوں اور بچیوں سے اصلاح کا کام، دعوت کا کام، خیر کا کام ہم شروع کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو دین کی باتیں مل جل کر اصلاح امت کے مقصد کے تحت اس علمی، اس دعوتی مشن اور کاج کو ایک ساتھ مل کر آگے پہنچانے اور بڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ دینی بھائیوں، موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں بنات حوا کا کردار۔ اس کو دوسرا نام آپ اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ سماج اور سوسائٹی کی اصلاح میں خواتین یا خاتون اسلام کا کردار اور ہو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ مومنہ مرد اور مومنہ عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ خیر خواہی کیسے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیسے کرتے ہیں؟ وہ نیکی کا، معروف کا، خیر کے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے مومنہ مرد و عورت کی یہ خوبیاں، یہ خصوصیتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بشارت سنائی ہے، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ ایسے لوگ ہیں، یہی وہ مرد و خواتین ہیں، یہی وہ مومنہ مرد اور عورت ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین اپنی رحمت فرمائے گا، جن پر اللہ رب العالمین اپنا خصوصی کرم فرمائے گا۔ دینی بھائیوں، معاشرے کی تشکیل میں، معاشرے کی اصلاح میں، معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں مرد کے شانہ بشانہ ہماری خواتین کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے۔ اور یقین جانیے، جس گھر کے دونوں فرد، مرد و عورت، زوجین دونوں صحیح ہیں، دونوں اچھے ہیں، وہ گھر جنت نما بن جاتا ہے۔ اس گھر کی اولادیں اچھی ہو جاتی ہیں، اس گھر کے اولادوں کی، بچوں اور بچیوں کی تربیت اسلامی اصول اور اسلامی تربیت کے اصول کے بقدر ہوتی ہے۔ اور وہی بچے اور بچیاں جب اچھی تربیت ہوتی ہے تو آج کے اس موجودہ معاشرے میں آپ اگر دوڑائیں گے تو ارتداد کا فتنہ ہے، بچوں کے اپنے والدین کی نافرمانی کا معاملہ ہے۔ ایک بچہ، ایک لڑکا، اس کے گارجین، اس کے سرپرست، اس کے والدین اپنی زندگی کی گاڑھی کمائی کما کر اپنی زندگی کا ایک بڑا سرمایہ اور پونجی اس کو اچھا بنانے، اچھا اور آگے ترقی کے منازل طے کرنے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، صرف کر دیتے ہیں۔ ایک امید ہوتی ہے، بچہ، بیٹا، لڑکا آگے چل کر ہمارا سہارا بنے گا۔ ہم ایسی عمر میں جب کبر سنی، ہم معمر اور رسیدہ افراد ہو جائیں گے، ٹیکے اور سہارے کی ضرورت ہوگی، تو ہمارا یہ لڑکا، ہمارا یہ بچہ، ہمارا یہ بیٹا ہمارے کام آئے گا۔ لیکن تربیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے، اسلامی عقائد ان کے ذہنوں میں رچانے اور نہ بسانے کی وجہ سے، وہی بچہ آگے انہی والدین کو کہ جو اس کا سہارا تھے، جو بچپن میں اس کے ہر چھوٹی بڑی خواہش کو اور ہر چھوٹی بڑی ڈیمانڈ اور مانگ کو پورا کرنے والے تھے، کبھی اس کو تکلیف دینے والے نہ تھے، کبھی اسے پریشانیوں میں مبتلا کرنے والے نہیں تھے، انہیں چھوڑ دیتا ہے۔ تو دینی بھائیوں، معاشرے کی تشکیل میں
ایک گھر کی تشکیل میں ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ گھر کے اندر مختلف افراد ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور گھر کا یہ سارا نظام تمام لوگوں کے باہمی تعاون سے، تمام لوگوں کے آپس میں مل جل کر میل جول سے اچھا برتاؤ کرنے کے ذریعے سے ہی چلتا ہے۔ کردار سازی میں، افراد سازی میں، معاشرے کے اچھے اور سالمیت میں، معاشرے کی بقا میں ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، بیویوں کا بہت بڑا رول ہے۔ دینی بھائیوں، آئیے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ اسلامی واقعات آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ جس سے آپ خود بھی ہوش کے ناخن لیں، آپ ان واقعات کو اپنے گھر والیوں تک پہنچائیں، آپ ان واقعات کو اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ صحابیات رضی اللہ عنہن کا اسلام کی دعوت اور اسلام کی نشر و اشاعت میں کیا مثالی رول اور کردار تھا۔ دینی بھائیوں، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اختلاف ہونے کے باوجود بیشتر علماء کا یہی راجح قول ہے کہ حج کی فرضیت سن 9 ہجری میں ہوئی۔ حج سن 9 ہجری میں یہ مسلمانوں پر فرض ہوا، ایسے مسلمانوں پر کہ جن کو حج پر جانے کے لیے جسمانی، مالی اور اسی طریقے سے ملکی تینوں طرح کی ان کے پاس طاقت ہو۔ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر مکہ مکرمہ عمرہ بیت اللہ کی غرض سے قصد کرتے ہیں۔ ابھی مکہ پہنچے ہی نہیں ہیں اور راستے ہی میں کفار و مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے منع کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی غزوے میں، کسی بھی جنگی محاذ میں یا کسی بھی اچھے عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر اماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو لے کر عمرہ بیت اللہ کی قصد کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں کفار و مشرکین سے صلح ہوئی۔ صلح کے بنود ایسے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غصہ ہو گئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلائیے کیا دین اسلام برحق نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین غالب نہیں ہے، قادر نہیں ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان غالب اور قادر نہیں ہے؟ اتنا جھک کر صلح کے یہ بنود اور دفعات ہم کیوں ایکسپٹ اور قبول کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں، ہم صحابہ کرام کو یہ اشارہ دیجئے، ہم اپنی تلواروں کو اپنے میانوں سے نکال کر دشمنان دین کفار مشرکین کے خلاف محاذارہ ہوں گے۔ ان کی اتنی وسعت اور حیثیت کیسے ہے؟ ہم اتنا جھک کر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح نہیں کریں گے۔ بہرحال حکمت اور مصلحت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کو قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ ناراض ہیں، نالہ ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک طرح سے ذلت و خواری کا معاملہ ہے، اتنا جھک کر کے صلح کے بنود اور دفعات کو ہم نے ایکسپٹ اور تسلیم کیا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دینی بھائیوں، اس وقت عمرے کے لیے بھی جب جایا جاتا تھا تو جانور، قربانی کا جانور لے کر جایا جاتا تھا۔ آگے چل کر جب سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت ہوئی تو اس کے ارکان
اس کے واجبات اور اس کے ممنوعات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے سے مکمل الگ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان یہ عام اعلان کیا، اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تم سب کے سب جو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر آئے تھے اسے ذبح کر دو، حلق یا قصر کروا لو اور حلال ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے یہ عام اعلان کیا، صحابہ کرام کو دعوت دی۔ صحابہ کرام چونکہ ذرہ برابر بھی اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے اس حکم پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی اعلان کیا، تیسری بار بھی اعلان کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ایک ادنا اشارے پر اپنی جان آخری کے حوالے کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا اشارے پر قربان رہتے تھے، جانثار صحابہ نہ ہی قربانی کرتے ہیں، نہ ہی حلق اور قصر کرواتے ہیں، اور اپنے احرام سے حلال نہیں ہوتے ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اپنی پاک باز بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ کے چہرے سے غصے کے آثار نمودار اور ظاہر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کہتے ہیں کہ مسلمان ہلاک ہو گئے، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا آئیے آپ کردار اور مثالی رول دیکھیے اس بڑے معاملے پر۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اے میرے تاجدار، اے میرے سرتاج، کیا معاملہ ہے؟ آپ ہمہ وقت حشاش و بشاش رہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرا بیان کر دیا کہ میں نے 3 بار اپنے صحابہ کرام رفقائے کار کو کہا حلال ہو جاؤ، ذبح کر لو، حلق و قصر کروا لو، صحابہ کرام کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اپنی جگہوں پر ہی موجود ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوئیے، ایک کام کیجئے، میری ایک رائے اور میرا ایک مشورہ ہے، آپ باہر نکلیے، خیمے سے آپ باہر نکلیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جائیے، وَلَا تُكَلِّمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیے، صحابہ کرام کے درمیان آپ کسی سے بھی بات نہ کیجئے، ہاں البتہ آپ یہ ایک پہل کیجئے، آپ جائیے، سب سے پہلے آپ قربانی کے جانور کو ذبح کیجئے صحابہ کرام کے درمیان، اور حلق کرنے والے کو آپ بلائیے اور اپنے سر کا حلق کروائیے اور آپ حلال ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، جائیے مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان آپ بس اتنا کیجئے۔ اللہ کے رسول خیمے سے باہر نکلتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد میں حلق کرنے والے کو بلاتے ہیں، وہ آپ کا حلق کرتا ہے، آپ کے بالوں کا حلق کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہو جاتے ہیں۔ دینی بھائیوں، یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لوگوں کا اپنے جانوروں کو ذبح کرنے کا ایک ہجوم بچ گیا، لوگوں کو اپنے سروں کے بالوں کو حلق کرنے کا، گرانے کا، ختم کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان ایک دوسرے پر آگے بڑھنے اور سبقت لے جانے میں رشا کشی ہو گئی، لوگوں کا طاقہ بڑھ گیا۔ غرضے کی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربانی کر کے حلق اور قصر کر کے حلال ہو گئے۔ یہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ رول دیکھیے، بہت بڑا معاملہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، جسے ام سلمہ ایک بہترین بیوی، وفا شعار، دور اندیش بیوی نے ایک اچھی رائے پیش کر کے پورے معاملے کو ہی حل کر دیا۔ اور آگے بڑھیے دینی بھائیوں، ابو جہل کو کون نہیں جانتا ہے؟ ابو جہل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ تھا، ظلم و ستم کی مسلمانوں کے اوپر انتہا نہیں کرتا تھا، اس کی
بہو ام حکیم ہیں۔ ان کے شوہر کا نام کیا ہے؟ اکرمہ ہے۔ اکرمہ یہ اسلام نہیں لایا ہے، اور ان کی بیوی ابو جہل کی بہو ام حکیم یہ اسلام لے آتی ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو مطلوبین وانٹیڈ لوگوں میں ان کی فہرست جو تھی کہ حتیٰ کہ اکرمہ اگر خانے کعبہ کے غلاف اور پردے کو پکڑا ہوا پایا جائے تو بھی اس کا سر قلم کر دیا جائے، یہ عام اعلان تھا۔ اکرمہ ماحول کو بھانپ کر جدہ کے راستے سے، سمندری راستے سے بھاگنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کی بیوی ام حکیم لاکھ منت سماجت سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی وہ تیار نہیں ہوا، سمندر کے راستے سے وہ بھاگنے کے لیے تیار ہوا۔ ام حکیم رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہیں فکر ہے اپنے شوہر کے راہ راست سے بھٹکنے کی وجہ سے، انہیں فکر ہے ان کے شوہر کے غیر مسلم ہونے کی، انہیں فکر ہے کہ ان کا شوہر شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، انہیں فکر ہے کہ ان کے شوہر کو کہیں بھی ملے گا تو اسے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دینی بھائیوں، مثالی بیوی کا رول دیکھیے۔ ام حکیم رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتی ہیں، پورا ماجرا ذکر کرتی ہیں کہ اکرمہ باہر بھاگ چکے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں امان دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا، تمہاری اے ام حکیم یہ طلب ہے، تمہاری یہ فرمائش ہے، لہذا جاؤ، میں اکرمہ کو عام معافی کا اعلان کر رہا ہوں، اس کی جان بخشی کا اعلان کر رہا ہوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اکرمہ جس کشتی میں سوار ہوا آگے جا کر وہی کشتی بھور میں پھنس گئی، ہچکولے لینے لگی۔ اس کا کشتی کا جو بادبان تھا اس نے کہا، اب ہمیں نجات ملنے والی نہیں ہے، ہمیں اس کشتی کے اندر اس طوفان سے بچانے والا صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، لہذا تمام کے تمام کشتی میں سوار لوگ اس اللہ رب العالمین سے اپنی جان بخشی کے لیے فریاد کریں۔ اکرمہ اپنے من ہی من میں کہتا ہے کہ عجیب معاملہ ہے، میں اسی ایک اللہ کی عبادت سے، محمد کی دعوت پر لبیک نہ کہنے کی وجہ سے، اس سے بچنے کے لیے یہاں کشتی میں سوار ہو کر بھاگ رہا ہوں، لہذا یہاں بھی ایک اللہ کو اس پریشانی کی عالم میں پکارنے کا مجھے حکم ہوا ہے۔ اپنے من میں یہ تہیہ کرتے ہیں کہ چلو اس اللہ کو پکارا جاتا ہے، اگر ہمیں اس طوفان سے نجات دے دیا گیا تو میں سوچوں گا۔ بہرحال وہ کشتی کنارے، جدہ کے کنارے، ساحلی کنارے پر پہنچتی ہے۔ ام حکیم رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے معافی کا سرٹیفکیٹ اور پروانہ اور اعلان لے کر اپنے شوہر کو تلاش کرنے کے لیے ایک سواری پر سوار ہو کر جدہ ساحلی علاقے پر جب پہنچتی ہیں، دیکھتی ہیں دور سے اکرمہ نظر آ رہے ہیں، فوراً چلاتی ہیں، اے اکرمہ کہاں جا رہے ہو؟ ادھر سنو، میں تمہاری بیوی ام حکیم ہوں۔ ملاقات ہوتی ہے، انہیں وہ اپنی سواری پر بیٹھاتی ہیں، راستے میں لے جا رہی ہیں، نصیحت کر رہی ہیں، اے اکرمہ تم سن لو، ہوش کے ناخن لے لو، یہ جو دین ہے یہ دین غالب ہونے والا ہے، یہ دین برحق ہے، اور اس کے برحق ہونے کی سب سے بڑی علامت یہی ہے، یہ دین سے بچنے کے لیے کسی کو بھی کوئی راستہ نہیں ہے، یہ دین برحق ہے۔ لہذا اے اکرمہ تم اگر چاہتے ہو کہ تم میرے گھر چلو تو میں تمہیں اپنے گھر کے اندر جگہ تو دوں گی، لیکن بستر میں تمہیں نہیں دوں گی، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور تم غیر مسلم مشرک ہو، اور مشرک سے ایک مسلمہ عورت کا تعلق یہ حرام ہو جاتا ہے۔
اے اکرما اگر تم چاہتے ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری جان بخشی کا سرٹیفکیٹ لے کر آئی ہوں، اگر تم نجات چاہتے ہو اے اکرما تم مان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ دو، حلقہ بگوش اسلام لے آؤ، میرے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلے چلو۔ اکرما کچھ بھی نہیں کہتے، غرضے کی ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر لے جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اے اکرما تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، کس نیت سے آئے ہو؟ فوراً حلقہ بگوش اسلام لے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق سچے اور پکے رسول ہیں۔ اور اس طریقے سے وہی اکرما دینی بھائیوں کہ جو کفر و ضلالت کے شرک کے دلدل میں تھا، جو تھے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اکرما تم بھی اسلام لے آئے ہو، تمہاری بیوی بھی مشرفہ با اسلام ہے، لہذا تم دونوں کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں کا نکاح باقی ہے۔ اور اس طریقے سے دینی بھائیوں ایک بیوی نے کیا مثالی رول اور کردار ادا کیا کہ شرک سے بڑا کوئی ظلم ہے، شرک سے بڑی کوئی ہلاکت ہے؟ دینی بھائیوں آج بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے ہی افسوس کا مقام ہے، آج ہماری مائیں اور بہنیں گھر کے اندر گھر کا ذمہ دار، اس کا شوہر کسب معاش کے لیے پورے دن حیران و پریشان رہتا ہے، بچوں کی پرورش و پرداخت، اچھی تعلیم و تربیت، اپنی بیوی اپنے اہل خانہ کو اچھی خوراک دینے کے لیے محنت کرتا ہے، کمر توڑ محنت کرتا ہے، اور گھر کے اندر جب آتا ہے تو اسے ایک گلاس پانی دینے کے بجائے دنیا بھر کی پریشانیاں اس کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں، فلاں لڑکے نے یہ شرارت کی ہے، گھر کے اندر یہ راشن نہیں ہے، گھر کے اندر یہ کمی ہے، غرضے کی اس کے اوپر وہ بیچارہ حیران و پریشان باہر تھا، گھر پر سکون کے کچھ لمحات اسے میسر ہونا تو یہ چاہیے، نہایت ہی خوش مزاجی سے لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بیوی اس کے سامنے آئے، اسے ٹھنڈا پانی پیش کرے، اس کے احوال دریافت کرے، ندیاں بالکل الٹی بہ رہی ہیں، فرمائشوں کی بھرمار ہے، شکایتوں کی بھرمار ہے۔ دینی بھائیوں اس طریقے سے گھر یہ ہمارا جنت نما ہونے والا نہیں ہے، گھر کے اندر وہ حیران و پریشان آتا ہے اور نہایت ہی سخت و سست معاملات تعامل ملتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیوی گھر کے اندر گھر کی پریشانیاں اڈیلتی ہے، شوہر باہر کا غصہ اس کے اوپر بھی اتارتا ہے، اور اس طریقے سے آپس میں عداوت کی، لڑائی کی، جھگڑے کی، آپس میں دوری کا ایک ایسی فضا قائم ہوتی ہے کہ بسا اوقات مشاہدے اور تجربے کی بات یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ خلا اور طلاق کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ دینی بھائیوں شوہر کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا ہے، ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ سلوک اور رویہ کیسا برتنا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، عبرت لینی چاہیے۔ دینی بھائیوں ام سلیم رضی اللہ عنہا کہ جن کے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، گھر سے باہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، ان کے بطن سے ایک بچے کی ولادت ہوئی ہوتی ہے، بچے کی طبیعت خراب رہتی ہے، ابو طلحہ شوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر ہیں، اس بچے کی وفات ہو جا رہی ہے۔ آئیے دیکھیے
ایک مثالی بیوی کا کردار کیسا تھا؟ دیکھیے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے پریشانی کے ایسے عالم میں اپنے گھر کو کیسے سنبھالا، اپنے شوہر کی تکالیف کو کیسے ہلکا کیا۔ دینی بھائیوں، بچے کی وفات کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے باہر موجود ہونے کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو کہتی ہیں کہ دیکھو ابو طلحہ جب گھر کے اندر واپس آئیں گے تو بچے کی وفات کی خبر کوئی نہیں دے گا، میں انہیں بتلاؤں گی۔ غرضے کی ابو طلحہ گھر کے اندر واپس آتے ہیں۔ واپس آنے سے پہلے ام سلیم رضی اللہ عنہا اس بچے کو، وفات شدہ بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر ایک تاک کے اندر رکھ دیتی ہیں اور کیا کرتی ہیں، بہت ہی اچھا لذیذ کھانا تیار کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی سنورتی ہیں، سجتی ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو جب گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، بچے کے احوال دریافت کرتے ہیں، بچہ کیسا ہے؟ جواب سنیے ام سلیم رضی اللہ عنہ کا، ہوا اسکن مما کان، وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ یہاں ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جھوٹ نہیں بلکہ توریہ سے کام لیا ہے۔ اور آپ خود ہی بتلائیے، ایک بچہ جس کی طبیعت خراب ہو، وہ روح اس کی قفس عنصری سے پرواز کر جائے تو طبیعت خراب ہونے کے عالم میں وہ زیادہ پریشان ہوگا کہ جب وہ بالکل ساکت ہو جائے گا تب۔ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ نے اس کو جب واپس بلا لیا، کہا وہ پہلے سے زیادہ سکون اور اطمینان میں ہے۔ اس کے بعد کھانا لگایا، دسترخوان تیار کیا، ساتھ میں انہیں کھانا کھلایا، خود بھی کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد بستر پہ لے گئیں، ہم بستری کی آپسی میاں بیوی نے تعلقات قائم کیا۔ دینی بھائیوں، جسمانی سکون میسر کیا، فراہم کیا انہیں، اور جب اس سے فارغ ہوئے تو نہایت ہی حکمت کا نرالا انداز اختیار کرتے ہوئے اپنے شوہر نامدار سے گویا ہوتی ہیں، اے ابو طلحہ، اے میرے شوہر، میرے پاس ایک سوال ہے، اشکال ہے، میں اس کا جواب اور اس کا ازالہ تم سے چاہتی ہوں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا اے ابو طلحہ، آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے کہ ایک قوم ہے، ایک بستی والے ہیں، اس بستی والوں کو کچھ لوگ ایک امانت، بطور امانت ایک سامان رکھنے کے لیے دیتے ہیں، اور ایک مدت گزرنے کے بعد جس نے اس امانت کو اس بستی والوں کو دیا تھا واپس وہ مانگ رہا ہے، کیا دینا چاہیے وہ امانت والی سامان جس کا تھا یا نہیں دینا چاہیے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برجستہ گویا ہوتے ہیں، ضرور، بالکل، جس کی امانت ہے اسے فی الفور مانگ رہا ہے، اسے فوراً دینا چاہیے۔ کہا آپ کا یہ جواب بالکل پکا ہے، بالکل درست ہے، آپ نے سوچ سمجھ کر یہ جواب دیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل یہی جواب ہے۔ کہا اے ابو طلحہ سنو، اللہ رب العالمین نے ہمیں بچے کی شکل میں ایک امانت سے نوازا تھا، آج اللہ رب العالمین نے وہ امانت کو اپنے واپس لے لیا ہے، لہذا اے ابو طلحہ ہمیں اس پر کچھ بھی کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا سننا تھا۔ دینی بھائیوں، آپ اپنے گھروں کا، اپنے معاشرے کا معاملہ دیکھیے، ایسا معاملہ ہو اگر بیوی ایک ایسا کرے تو شوہر پورے اہل قریہ، پورے سوسائٹی والے، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اندر وائرل کر دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی نالائق ہے، کیسا برا معاملہ ہے، اسے ذرہ برابر بھی کچھ شرم و حیا ہے کہ نہیں، اور اس کو کچھ غم ہے کہ نہیں، جگر کے گوشے اور ٹکڑے کو اس نے کھویا ہے، اور ایسے معاملے میں سج رہی ہے شوہر کے سامنے، اور ایسے عالم میں اچھا کھانا تیار کر کے پیش کر رہی ہے۔ دینی بھائیوں، ابو طلحہ بہت زیادہ غصے میں ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے
مجھے اس طریقے سے آلودہ کر دیا ہے، میں تمہاری شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا، تمہارا بدلہ اور تمہاری سزا اور تمہارا معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہے۔ صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، پورا معاملہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو جھڑکنے کا، ان کے خلاف کوئی بات کہی؟ دینی بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر بکھیری اور کہا، بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما، جو تم دونوں نے رات گزاری ہے، تعلقات قائم کی ہے، اے ابو طلحہ، تمہیں اور تمہاری بیوی کو اللہ رب العالمین اس تعلق قائم کرنے کے بعد جو اولاد پیدا ہو، اولاد دے اللہ، اور اس کے تعلق سے تم دونوں کو اللہ رب العالمین برکت دے۔ معاملہ کیا ہوا؟ برکت کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اسی تعلق کی وجہ سے وہ حمل سے ہوئی۔ دینی بھائیوں، آگے چل کر جب بچے کی پیدائش ہوئی تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم کے پہلے شوہر کے بیٹے ہیں، ان کے گود میں دے کر کہا، میں انہیں اس بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی تاکہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، اور کھجور کا کچھ کھجوریں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس پورے قصے کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر میں اپنے اس بھائی کو لے کر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لیا، کھجور کو اپنے زبان مبارک منہ مبارک میں رکھا، اس کو کوچ کر اس شیرخوار تحنیک کیا، اس کے منہ کے اندر ڈالا اور برکت کی دعا کی۔ آگے راوی کا بیان ہے، دیگر طرق سے یہ بیان ہے، یہ شہادت ہے کہ وہی اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ آگے چل کر جب ان کی شادی ہوئی عبداللہ کی، ان کے 9 اولادیں، مذکر کی شکل میں اللہ نے 9 اولادیں دی، اور سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا سے قرہ بنے، حفاظ قرآن بنے۔ دینی بھائیوں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کردار دیکھیے، ایسے پریشانی کے عالم میں کس طریقے سے کیسا معاملہ برتا۔ ضرورت اس بات کی ہے، آج ہماری مائیں اور بہنیں وہ بھی اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے افراد قبیلہ اور کنبہ کی افراد سازی اور کردار سازی کے لیے مثالی رول اپنائیں، خود بھی گھر سے باہر نکلیں، با پردہ نکلیں، اپنی بچیوں کو بھی پردے کی ترغیب دیں، اور اسی طریقے سے دینی بھائیوں خود نماز پڑھیں اور اپنے بچیوں کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دیں۔ اور یقین جانیے، اگر سرپرست والدین حضرات نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، وہ لاکھ کوشش کریں، لاکھ سمجھائیں، اس کا اثر اس طریقے سے نہیں ہونے والا ہے، ان کی اولادیں بے نمازی ہی بنیں گی۔ لیکن اللہ کی قسم، یہ مشاہدے اور تجربے کی بات ہے، اگر باپ نمازی ہے، ماں نمازی ہے، 5 وقتہ نمازوں کی والدین پابندی کر رہے ہیں، تو اس کا اثر، اس کا ثمرہ جانتے ہیں۔ نمازی بھائیوں، آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہوں گے، مشاہدہ کرتے ہوں گے، ایک شیرخوار بچہ، ایک آپ کا اپنا جگر کا ٹکڑا، آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک، وہ بھی بسا اوقات آپ کی انگلی پکڑ لیتا ہے، آپ کے ساتھ ہو لیتا ہے، وہ کہتا ہے ابو جان میں بھی مسجد جاؤں گا، پوچھا جاتا ہے بیٹا کیوں؟ وہ توتلی زبان میں آپ سے گویا ہوتا ہے میں بھی نماز پڑھوں گا۔ آپ اگر سچائی بولتے ہیں، سچ بولنے کی اپنی اولادوں کو ترغیب اور تلقین کرتے ہیں، کوئی باہری، گھر کا باہری اس کو جھوٹ بولنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ شخصیت سازی کا، اچھے ہونے کا، یہ کردار سازی کا اثر آپ کی اولاد پر ہوگا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کہیں گے گھر کا باہری، کوئی انجان، کوئی پرایا کہے گا کیوں نہیں جھوٹ بول رہے ہو؟
میرے ابو نے، میری امی نے، میرے والدین نے، میرے گارجین نے، میرے سرپرست حضرات نے مجھے یہ سکھلایا ہے، مجھے یہ بتلایا ہے جھوٹ بولنا یہ بری بات ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دینی بھائیوں، آئیے ہم آج ہی سے یہ تہیہ کریں، آج ہی سے کمر بستہ ہو جائیں، خود نیک بنیں، ہمارے گھر کی مائیں بہنیں خود نیک بنیں، اور تبھی جا کر ہمارا گھر یہ جنت نما ہو سکتا ہے۔ وقت ہو گیا۔ آخر میں یہی میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہی گزارش کروں گا کہ صحابیات رضی اللہ عنہن نے جس طریقے سے مثالی ماں بن کر، مثالی بیوی بن کر، مثالی بیٹی بن کر، تابعات رضی اللہ رحمہن نے جس طریقے سے مثالی رول ادا کیا ہے، باعیۃ اللبن ام عمارہ بنت سفیان الثقفی کا واقعہ کسے نہیں معلوم ہے؟ ماں عہد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اور پتہ کرتے تھے کہ میری رعایا، میری پرجا کیسا معاملہ کر رہی ہے، اور دودھ کے اندر پانی ملانا یہ منع ہے۔ تربیت دیکھیے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی پانی ملا لو، لیکن ام عمارہ وہ ایک بیٹی کہہ رہی ہے کہ خلیفۃ المومنین خلیفہ وقت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے، خلیفہ حاکم گھر کے باہر موجود ہے۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹی دیکھنے تھوڑی آ رہے ہیں، جواب سنیے، ہم اپنی نسلوں کی تربیت کریں گے تو یہی جواب ملے گا، یہی اچھا معاشرہ ملے گا، مثالی معاشرہ تبھی بنے گا۔ خلیفہ نہیں دیکھ رہا ہے، مولا کریم دیکھ رہا ہے، ہمارا پروردگار ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ صبح ہوتی ہے اپنے بیٹے عاصم سے شادی کروا دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے چل کر انہی کی بطن سے اچھی پرورش کرو، اچھا اثر ہوگا۔ اللہ کی قسم، قرآن مجید کے اندر واقعات اس بات پر شاہد عدل ہیں، اگر آپ نیک ہوں گے، ایک ماں نیک ہوگی تو اس کی ساتوں پشت، پیڑھی در پیڑھی، سیڑھی در سیڑھی اولادیں اچھی ہوں گی، اچھے ہونے کا اثر اچھا ہوگا۔ آگے چل کر خلیفہ خامس کہا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہی کے بطن سے ام عمارہ سے، انہی کے نطفے سے پیدا ہوئے تھے۔ دینی بھائیوں، خضر رضی اللہ علیہ السلام کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ جو دیوار کو بستی کے اندر گئے، مہمان نوازی طلب کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 بار سوال کیا، تیسری اور آخری بار تھا اگر اس بار سوال کرو گے تو یہیں سے ہمارا تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ بستی والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، ایک دیوار گر رہی تھی، خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام نے جب وجہ پوچھی، کیا جواب دیا گیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یتیم بچوں، 2 یتیم بچوں کی یہ دیوار ہے، ان دونوں کے والدین نیکوکار تھے۔ والدین نیک رہیں گے، مفسرین کہتے ہیں یہاں والدین سے مراد والدین نہیں بلکہ دادا پر دادا اور پیچھے کی سابقہ نسل یہاں مراد ہے۔ کب نیک تھے، اس کا اثر، نیکی کا اثر اللہ ان کے پوتوں کو، نمازوں کو دے رہا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، رب العالمین تو ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، قوم کی ان بناتے ہوا کو مولا کریم اس بابرکت جگہ میں رب العالمین تیری مسجد کے اندر تجھ سے یہ فریاد کر رہے ہیں، تجھ سے یہ التجا کر رہے ہیں، مولا کریم تو ہماری خواتین اسلام کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین والدین کو، گارجین اور سرپرست حضرات کو صالح اور نیک بننے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہم والدین کو نیک بننے کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو اس فتنے کے ماحول میں، اس پرفتن دور میں اسلامی اصول کو بروئے کار لا کر ان کی صحیح دینی تربیت دینے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین موجودہ زمانے میں دشمنان دین، اعداء اسلام، مسلمانوں کے مقدسات، عبادت گاہوں، جان و مال کے در پہ ہیں۔ رب العالمین تجھ سے لو لگا کر یہ دعا مانگ رہے ہیں،
فریاد کر رہے ہیں رب العالمین مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی، مسلمانوں کی آبرو اور جان و مال کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمارے جو مسلمان بھائی وفات پا چکے ہیں، رب العالمین ان کے گناہوں سے، ان کے سیئات سے عفو درگزر فرما۔ رب العالمین ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ رب العالمین انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ رب العالمین ہم مسلمان بھائیوں میں سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی قرض کے بوجھوں تلے دبے اور ڈوبے ہوئے ہیں، رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ مہیا فرما۔ رب العالمین ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے بہت سے مسلمان بھائی بیماریوں میں مبتلا ہیں، دائمی امراض کا شکار ہیں، رب العالمین تو انہیں اپنی خصوصی فضل و کرم سے شفائے عاجلہ، شفائے کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں سنت سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمارے والدین پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر سائے شفقت فرمایا ہے۔ رب العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔